प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। कल हमने पढ़ा यूथ इन नाजी जर्मनी, कैसे इनको बच्चों को अलग किया गया। यूज बच्चे जो थे, जिप्सी जो थे, या जो दूसरे लोग थे जर्मनी में, पोल्स, रशियंस, इनको कैसे अलग किया गया स्कूलों से और उनके फिर जो आर्यन जर्मन्स थे उनके लिए कैसे तरतीब दिया गया सिलेबस। अब हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। चिल्ड्रन को यह भी सिखाया जाता था नाजी जर्मनी में कि जो औरतें हैं वो डिफरेंट है मर्दों से। जो सारे वर्ल्ड में जो चल रहा था फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, तो ये जो एक हिस्सा बना था डेमोक्रेटिक के लिए, स्ट्रगल के लिए हर जगह, तो उसको कहा गया नाजू के हिसाब से बच्चों को ये सिखाया जाता कि ये रॉन्ग है, क्योंकि ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकते अगर औरतों को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। और जो बॉयज़ है इनको पढ़ाया जाता था, इनको कहा जाता कि आप एग्रेसिव बनो, मजबूत बनो, स्टील हार्टेड बनो, जबकि गर्ल्स को पढ़ाया जाता था या सिखाया जाता था कि आप गुड मदर्स बनो, और जो प्योर ब्लडेड रेस है आर्यन की, यही आगे आर्यन चिल्ड्रन की यही आगे ले जाओ। इसी के साथ गर्ल्स को यह भी कहा गया कि आप जो प्योरिटी है रेस की, इसको मेंटेन रखो, अपने आप को जीव से दूर रखो, और अपने घरों की देखभाल करो। और इनको यह पढ़ाया जाता था कि जो चिल्ड्रन जो नाजी चिल्ड्रन थे, इनको अपनी औरतों को कहा जाता कि आप इनसे कहा जाता था कि आप नाजी जो ये गर्ल्स थी, इनको पढ़ाया जाता था कि आप जो है, आपको जो आर्यन रेस है इसको आगे ले जाने वाले हैं, इस रेस बियरर्स हैं, और आपको ये कल्चर और आयरन रेस आगे ले जानी है, इसको बचाना, इसलिए आपको प्योरिटी बरकरार रखनी है। जब हालांकि 1933 में हिटलर ने अपन जो वो तकरीरें करता था उनमें ये बताता था कि जो औरत है, जो मदर है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी इस सोसाइटी के इम्पोर्टेंट सिटीज़न है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी औरतों को, जो ऑल मदर्स थे, इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो भी औरतें रेसिकली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन या खुशकील बच्चे पैदा नहीं करते थे, इनको पनिशमेंट दी जाती थी। जो प्रोड्यूस करते थे रेसिकली डिज़ायरेबल खुशकील बच्चे, इनको अवार्ड दिया जाता था, उनको इनको अच्छा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में मिला जाता था, इनको कंसेशन दी जाती शॉप्स में, थिएटर टिकट्स में और रेलवे फेयर्स में भी इनको कंसेशन मिली जाती थी, जो डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करते थे। और औरतों को इनकरेज किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, उनको ऑनर क्रॉसेस अवार्ड दिए जाते थे। जो मतलब बच्चे, जो औरत 4 बच्चे पैदा करती थी, उसको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था। जो सिल्वर जो 6 बच्चे पैदा करती थी, उसको क्रॉस, ये सिल्वर ब्रॉन्ज दिया जाता। और जो 8 या इससे अलावा बच्चे जिसके पास होते थे, उसको सिल्वर मेडल दिया जाता था। और अगर कोई आर्यन औरत इस कोड से डिवेट हो जाती थी, तो इसको पब्लिकली कंडेम किया जाता था, उसको बुरा भला कह जाता था, और इसको सिवियर पनिशमेंट दिया जाता था। अगर कोई औरत इनमें से, आर्यन वुमेन में से कोई औरत उसका कोई कंटैक्ट होता था जीवस के साथ, पोल्स के साथ या रशियंस के साथ, जिनको ये जर्मन्स नफरत करते थे, उनको फिर परेड की जाती थी टाउन्स में, और इनके हेड जो हैं बाल काटे जाते थे, फिर इनको परेड करवाई जाती थी टाउन टू टाउन या गली कोचों में। उनके फेस को ब्लैक किया जाता था और प्ले कार्ड इनके नेक में हैंग किया जाता था, जो अनाउंस करता था आई हैव सैल्यूटेड द ऑनर ऑफ नेशन। तो बहुत सारों को जेल भी जाना पड़ता था इस वजह से। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड्स या फैमिली मेम्बर्स, उनका जो सिविक ऑनर था, वो सोसाइटी में जो इज़्ज़त था, वो इस बिना पर
لاس ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا فار دس کرمنل آفینس. اس کے ساتھ جو ان کا آرٹ آف پروپیگنڈا تھا وہ بھی وہ کیا تھا؟ تو نازی رجم میں یا نازی سلطنت میں لینگویج میڈیا کو بڑے ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا، بڑے افیکٹو مینرز میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. انہوں نے کبھی بھی کسی جو بھی پریکٹس انہوں نے کیے تھے وہ جو بھی کوئی ٹرم کسی پر کام کے لیے، کسی ہارش سٹیپ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، وہ اس سٹیپ کو بڑے مؤثر انداز سے اپنی زبان اور اپنی لینگویج کو استعمال کرتے تھے. جو وہ الفاظ تھے وہ بہت ہی چلنگ ہوتے تھے. نازیوں مطلب ایک طرح سے بہت وہ بڑے بڑے کرائمز کرتے تھے. جو لینگویج وہ استعمال کرتے وہ بہت چلنگ تھی. انہوں نے کبھی بھی اپنی ورڈس اپنی اس زبان میں یہ استعمال نہیں کیا. کل اور مرڈر اس آفیشیل کمیونیکیشن میں انہوں نے کبھی بھی یہ لینگویج استعمال نہیں کی کہ کسی کو کل کرنا ہے، کسی کو مرڈر کرنا ہے. آفیشیل لینگویج کمیونیکیشن میں کبھی بھی اس لفظ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا. بلکہ جو ماس کلنگز کے لیے انہوں نے ایک ٹرم رکھا تھا جس کا نام تھا اسپیشل ٹریٹمنٹ، یا انہوں نے فائنل سولوشن لکھا تھا فار دا جیوز. اگر ان کو مارنا تھا، اگر کبھی ماس کلنگ کرنی تھی یا تو اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ. اگر کسی جیو کو مارنا تھا اس کو لیے لکھا تھا فائنل سولوشن. اسی طرح اتھنسیا یہ ڈس ایبلڈ کے لیے، جو ڈس ایبلڈ کو جب انہوں نے مارنا شروع کیا، گیس چیمبرز تک پہنچا، اس کے لیے اتھنسیا پروگرام انہوں نے اس کا نام دیا تھا. سلیکشن اینڈ انفیکشنز، اسی طرح ایواکیشن کا مطلب ہے پیپل کو ڈپورٹ کرنا گیس چیمبرز کی طرح بھی. یہ لینگویج یہ ان کی آفیشیل لینگویج تھی، آفیشیل کمیونیکیشن تھی. اسی طرح جو یہ گیس چیمبرز تھے انہوں نے ان کو لیبل رکھا تھا ڈس انفیکشن ایریاز. یہ نہیں کہ کل کرنے والے چیمبرز یا گیس چیمبر، بلکہ ڈس انفیکشن ایریاز ان کا نام رکھا گیا. اسی طرح ان گیس چیمبرز میں انہوں نے باتھ روم جیسے فیک شاور ہیڈس رکھے تھے، جیسے یہ باتھ رومز ہیں اس طرح سے ان کو رکھا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے ان پر. اسی طرح انہوں نے میڈیا کو بڑی کیئرفلی کے ساتھ یوز کیا تاکہ سپورٹ ملے، یا سپوز سارے ریجم کا، ساری کنٹری کا، اور پاپولر ہو جائے سارے ان کا جو ویو ہے اس کو پاپولر کرنے کے لیے. نازیوں کے جو آئیڈیاز ہے انہوں نے اس کو سپریڈ کیا ساری کنٹری میں یا ساری دنیا میں. ویژول امیجز بنائے، فلمز بنائے، ریڈیوز کے ذریعے، پوسٹرز کے لیے، سلوگنز کے لیے، اس طرح پمپلیٹس کے ذریعے انہوں نے اس ورڈ ول کو پاپولر بنایا. میڈیا کو اپنے ہاتھ میں اپنی طرف کر کے انہوں نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا. تو پوسٹرز میں انہوں نے کیا کیا، جو اینیمیز کو ان کو کیسے ڈپیکٹ کیا، جو مطلب ان کو اچھے طریقے سے ان کو مارک کیا گیا. ان کو پھر اس کو موک کیا جاتا تھا. اس کو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سوسائٹی کے لیے ایول ہے، غلط ہے، ہارمفل ہے. اس طرح سے ان تصویر میں، ان میڈیا میں یا پمپلیٹس میں، کتابوں ان کو دکھایا جاتا تھا. جو سوشلسٹ اینڈ لبرلز تھے جرمنی میں، ان کو کہا گیا ویک ہیں، یہ ان کو ریپریزنٹ کیا ان میں ایز ویک یا ڈیجنریٹڈ. اچھا اور ان کو کہا گیا کہ یہ ہماری کنٹری کو، یہ فارن ایجنٹس ہے، یہ ہارمفل ہے ہماری کنٹری کے لیے. اسی طرح پروپیگنڈا فلمز بنائے گئے جس میں ہیٹڈ دکھایا گیا جیوز کے لے گئے، جس میں سے ایک مشہور فلم ہے جس کا نام ہے اٹرنل جیوز. اس فلم کا نام تھا. یہ پروپیگنڈا فلم انہوں نے بنائی تاکہ جیوز کے ساتھ سارے لوگ نفرت کیے. اسی طرح جو پرانے طرز کے آرتھوڈکس جیوز تھے ان کو مارا کیا گیا. ان کو شو ان فلمز میں یا ان پکچرز میں یا ان میڈیا میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں کیسے دکھایا گیا یا پمپلیٹس میں.
یہ فلوئنگ بیئرڈ تھی ان کی اور وہ لمبے کفتانز پہنے ہوئے تھے. حالانکہ اگر ریئلٹی میں دکھایا جاتا تو یہ ڈفیکلٹ تھا ڈسٹنگوش کرنا جرمن یا جوز کے درمیان. آؤٹ ورڈ اپیرنس سے یہ الگ تو کچھ نہیں دکھتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو مارک کیا، دکھایا فلمز میں یہ جوز کیسے ہوتے ہیں، ان کی لمبی داڑھی ہوتی ہے، ان کے یہ لمبے کرتے پہنے ہوئے ہوتے، اس طرح سے تاکہ دکھایا گیا ان پکچرز میں. تو مطلب ایک بہت زیادہ جوز کے ساتھ انہوں نے نفرت پھیلائی. ان کو ورمن کہا گیا، ریٹس کہا گیا، اس لفظ سے پیسٹس کہا گیا. ان کی جو موومنٹس تھی ان کو کہا گیا they were compared to those of rodents. اسی طرح لوگ جو نازی ازم تھا انہوں نے کام کیا، لوگوں کے دماغ چینج کیے، مائنڈس چینج کیے، ان کے دماغ پر کام کیا، مطلب ان کی جو ایموشنز ہے ان کو اپنی طرف کیا اور ان کے ایموشنز کو ٹرن کیا ان ہیٹ اینڈ اینگر کے لیے، ان کے لیے جو انہوں نے مارک کیے تھے ایز ڈیزائریبل، جیسے پولز تھے، رشینز تھے، جوز تھے، ان کے خلاف. انہوں نے نازیوں نے ہر ایک قسم کی کوشش کی کہ تو تمام جو سیکشن تھے سوسائٹی کو ان کو اپیل کی گئی، اپنی ان میڈیا کو بروئی کا لا کر تمام سیکشن کی سوسائٹی کو یہ اپیل کی یا یہ دکھایا کہ اپنا سپورٹ، ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، تو ان کا تاکہ ان کو یہ دکھایا گیا کہ صرف جرمن نازی ہی ان کی تمام پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں، اور کوئی ان کی پرابلم سالو کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ ان کا پروپیگنڈا تھا، ورلڈ وائڈ ویو تھا نازیوں کا باقی ورلڈ کے سب یا جوز کے خلاف، یا جو باقی کمیونٹیز تھی، رشین، پولز، جپسیز، جو بھی وہاں رہتے ان کے یا تمام ورلڈ لوگوں کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو بھی لوگ تھے ہم کس طرح سے ان کو ان پرابلمز سے نجات دلا سکتے ہیں. اس طرح سے میڈیا کو استعمال کیا، اس طرح سے پروپیگنڈا کیا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو مشکلات سے نکال سکیں گے، ان کی پرابلمز کو سالو کریں گے، لیکن اونلی جرمنز یا نازیز کین سالو دیئر پرابلمز.